بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں، جو پچھلے جمعہ ایک ٹاپک اور ایک عنوان کی ہم نے شروعات کی تھی، اور عنوان تھا کہ گناہ کرنے کے آج کے دور میں ہمارے بہانے یا وہ ریزنز، وہ بہانے جس کو اپنا کر گناہ کرنے کو ہم اپنے اوپر جائز سمجھ لیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو گناہ کرنے کو اپنے پر واجب سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب اگر یہ مجلس میں بیٹھنا ہے تو یہ گناہ تو کرنا ہی پڑے گا، مطلب ایسی باتیں کریں گے تو اس میں ہم کو اگلی بار بلایا جائے گا، تو لہٰذا ہم نے اس کے لیے بہانے تلاش کی۔ اور پچھلی مرتبہ میں نے 3 بہانے آپ لوگوں کے سامنے رکھے تھے، جس سے پہلا بہانہ تھا کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا غفور رحیم ہے، لہٰذا اللہ چونکہ معاف کرنے والا ہے تو یہ گناہ کے لیے دعوت ہے ہمارے لیے، لہٰذا ہم گناہ کریں گے۔ دوسری وجہ ہم نے دیکھی تھی بہرحال جھوٹ بولنا اور کہنا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تیسری وجہ ہم نے دیکھی یاد رکھی گناہوں کی، یاد رکھی جو بہانے ہم کرتے وہ یہ غیبت کرنا اور کہنا میں تو یہ بات اس کے منہ پہ بھی بول سکتا ہوں۔ اور پھر ہم نے تینوں کا حل دیکھا تھا کہ اللہ اگر غفور الرحیم ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ دوسرا مذاق میں جھوٹ بولنے کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید کی، اور شریعت نے مذاق کی اور ہنسی مذاق کی بالکل اجازت دی، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تیسرا ہم نے دیکھا کہ غیبت تو میں اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ پھر منہ پہ ہی کرو، اس کو دوسروں کے سامنے نہیں بول سکتی، کیونکہ منہ پہ کرنے میں اس کی اصلاح ہو جائیں گی کہ بھائی میں نے ایسا دیکھا، آپ نے فلاں چیز ہے، تو ایک الگ بات ہے، وہ آپ کو ان پرسن جو ہے جواب دے دیں گا اس کا، اور آپ غیبت سے بچ جائیں گے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم وہ چوتھی وجہ دیکھیں گے جو گناہ کرنے کے ہم نے بہانوں میں سے ایک بہانہ بنا لیا، اور چوتھی وجہ یہ یاد رکھیے، لوگوں پر تہمت لگانا اور یہ کہنا یہ تو ساری دنیا بول رہی ہے۔ لوگوں پر تہمت لگانا اور یہ کہنا کہ تو ساری دنیا بول رہی ہے، مطلب میں تھوڑی اکیلا ہوں، سب بول رہے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر دینی حلقوں میں لے لے تو وہ جماعت جو ہے گمراہ ہے، میں تھوڑی بول رہا ہوں، ساری دنیا بول رہی ہے۔ فلاں لوگ تو جہنم میں جانے والے، میں تھوڑی بول رہا ہوں، ساری دنیا بول رہی ہے۔ لیکن جہنم میں جائیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کے غلط ہونے کی، فتنہ ہونے کی دلیل کیا ہے نا؟ ان کے حق سے ہٹ کر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نہیں، ساری دنیا بول رہی ہے نا، تو ساری دنیا میرے لیے دلیل ہے۔ وہ آدمی تو جھوٹا ہے، دلیل کیا ہے؟ ساری دنیا بول رہی ہے وہ جھوٹا ہے۔ وہ آدمی تو سود خور ہے، کیسے پتا؟ ساری دنیا بول رہی ہے وہ سود خور ہے۔ وہ لڑکی تو جو ہے فلاں جو ہے اس کے فلاں فلاں چکر ہے، فلاں یہ ہے۔ وہ آدمی تو زنا کار ہے، دلیل کیا ہے؟ ساری دنیا بول رہی ہے وہ زنا کرتا ہے۔ فلاں آدمی مالدار ہے تو یہ حرام کماتا ہی ہوگا، دلیل کیا ہے؟ ساری دنیا بول رہی ہے اتنا مالدار ہے تو حرام کماتا ہی ہوگا۔ تو وہاں پر دلیل نہیں یاد رکھی۔ اور آپ دیکھیے لوگوں کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے اور جو سمجھ ہے، اکثر وہ لوگوں کے بولنے پر ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی۔ جیسا میرے لوگوں نے کہا کہ میرا پڑوسی برا آدمی ہے تو میں بول رہا ہوں برا آدمی ہے، دلیل کیا ہے اس کی برا ہونے کی؟ مجھے نے تو کبھی دیکھا نہیں، لیکن سب بولتے بھائی بہت برا آدمی ہے، تو آپ کے دلیل کیا ہے؟ تو لوگوں پر تہمت لگانا اور یہ کہنا کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ بات۔ انہوں گورنمنٹ آفس میں ہے تو سود رشوت لیتے ہوں گے، سود پر لون لیتے ہی ہوں گے، دلیل کیا ہے؟ ساری دنیا بول رہی ہے۔ فلاں کو میں نے بولتے ہوئے سنا، فلاں نکڑ پہ جو ہے بول رہے ہیں، مطلب ایک عجیب و غریب ماحول ہے یاد رکھیں۔ اور اکثر ہم جو ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لوگوں نے بولا بول کے ہم کو بتایا۔ جب اگر بیٹھ جائے بھائی چلو یہ ثابت کرو، ارے یار تم تو پیچھے بڑھ گئے، ثابت کرو، چل چھوڑ غلطی ہوگی، چل چھوڑ آگے بڑھو۔ آپ کے اس کو ریزن نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے آپ نے بس سب بول رہے ہیں تو میں بول رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے یاد رکھیں۔ جبکہ آپ کسی کو جب تہمت لگاتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس تہمت کو ثابت کرنا پڑے گا، یقیناً آپ کو اس کی دلیل بھی پیش کرنا پڑیں گی۔ شریعت میں تو کچھ تہمتوں پر دنیا میں سزا دی گئی، صرف لگانے والے پہ جب اس نے بولا تو اس کو سزا دو اگر اس نے ثابت نہیں کر پایا اس بات کو تو۔ اور ہم لوگ جو ہے بآسانی یاد رکھیں، خاص طور سے یہ بات خواتین کے اندر ایک دم عام ہوتی ہے یاد رکھیں۔ مطلب ٹھیک ہے مرد بھی بول رہے ہیں، لیکن مردوں میں ایک جذبہ ذرا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہاں سے معلوم ہے تیرے کو، ہے نا؟ تو آدمی تھوڑا سا جھجکتا ہے۔ خواتین میں تو ایسا ہے کہ ہر دوسری خاتون سب سے سچی ہے، مطلب اتنی سچی ہے کہ اس نے جو کہا اس کو آگے بڑھانا ضروری ہے، ایک دم سچی ہے وہ۔ ان کی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا نا، چکر ہے اس کا، بس اب وہ اس کی چکر ہے، دلیل کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے بولے نا، جب وہی عورت آپ پہ الزام لگاتی تو پھر آستین چڑھا کے شروع ہو جاتا اس سے، ایسا کیسا بولتی وہ، میں نکل کے دیکھتی اس کی چوٹی مروڑتی پکڑ کے، تب ہو جاتا۔ لیکن جب دوسروں کے بارے میں بولے سب سے سچی ہے وہ، اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں
جو اس طرح سے تہمت لگاتے. دو باتیں الگ الگ روایتوں میں فرمائی. ایک روایت میں دیکھیے یہ الفاظ آپ نے فرمایا ابو داؤد کی روایت اور کہا کسی انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دے. ایک انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ باتوں کو سنے یا سنی سنی باتوں کو آگے بڑھا دے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دے. تو ایک روایت میں کہا وہ آدمی گنہگار ہے جو سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاتا ہے. دوسری روایت میں کہا وہ آدمی جھوٹا ہے جو سنی سنائی باتوں کو بڑھاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ دو چیزیں ایک آدمی کرتا ہے جب وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھاتا ہے. ایک تو وہ جھوٹا ہو جاتا ہے, دوسرا وہ گنہگار بھی ہو جاتا ہے. بھائی اگر آپ ایسا بولیں گے تو دنیا میں بات ہی نہیں کرنا. کہ پھر ہم بات کرو با دلیل, پھر آپ کے ریزن ہونا. اور اگر کسی کے بارے میں ایسی بات ہے جو برائی کی ہے تو پھر اس سے کرو جس سے امید ہے کہ اس کی اصلاح ہو سکے. عوام میں نہیں کر سکتے, پھر غیبت ہو جائیں گی. میں اگر کسی بھی انسان کو پکڑ کے بولوں یار وہ آدمی تو جھوٹا ہے تو یہ خامخواہ کی چیز غیبت ہے. لیکن اگر میں جانتا ہوں یہ اس کا والد ہے, یہ اس کا بھائی ہے, یہ اس کا سرپرست ہے, یہ اس کا ذمہ دار ہے, یہ اس کا عالم ہے, یہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے تو میں اس کو بولوں گا. ہاں کسی انسان کو اس کے جھوٹ سے دھوکہ نہ ہو بول کے بھی میں پکڑ کے بول سکتا ہوں اس سے کوئی تعلقات مت کرو, اس کے بارے میں مشہور ہے وہ جھوٹا, وہ ایک الگ بات. لیکن پبلکلی عوام میں مائک پر مسجد میں ایسا اس کے بھونگے سے اعلان نہیں کر سکتا ہوں. یہ سب چیزیں میں جس سے تعلق ہے اس کو میں بولوں گا اس کی اصلاح کے لیے. تو ہمارے پاس یہ بہت کامن ہو چکا ہے کسی پر بھی الزام لگانا اور لگا کر کہنا اس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں. جب ہمارے پہ یہ بات آتی ہے تو یاد رکھیں پھر ہم بوکھلا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. اب آئیے وہ لوگ جو دنیا میں سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا رہے تھے, لوگوں پہ الزامات لگا رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید کی. یہ اللہ رب العزت کا فضل جود اور کرم تھا کہ یہ باتیں اس نے ہم کو بتا دی اپنے نبی کے ذریعے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. اور اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی, اور جب معراج کروائی گئی تو آپ کو جنت کا سفر بھی کرائے گا اور جہنم کا سفر بھی کرائے گا. جنت میں بھی کچھ لوگوں کو دیکھا اور جہنم میں بھی کچھ لوگوں کو دیکھا. اس حدیث کو رکھنے سے پہلے ایک وضاحت وہ کر دوں, یہ ہے لوگ یہ سوال کرتے جب جنت میں کوئی گیا نہیں, فیصلے کا دن ابھی آیا نہیں, تو پھر کیسے اللہ کے رسول نے جنت میں کچھ لوگوں کو دیکھا اور جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا یہ ہونے والی چیز تھی جو آپ کو پہلے بتا دی گئی تاکہ آپ امت کو آ کے بتا دے کہ امت ان گناہوں سے بچ جائے تاکہ جہنم میں نہ جائے, اور یہ عمل کرے تاکہ جنت میں جائے. تو یہ غائب کی بات تھی. تو کوئی سوال کرے ابھی تو روز جزا آیا ہی نہیں نا, حساب و کتاب ہی نہیں ہوا, ترازو لگا نہیں, میزان قائم نہیں ہوا, پھر کیسے دیکھا اللہ کے رسول نے فلاں انسان کو جنت میں فلاں انسان کو جہنم میں. یہ ہونے والی بات ان ایڈوانس بتا دی گئی تاکہ امت ان جرم سے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی روایتیں میں آتا نا میں نے جنت میں یہ دیکھا, میں نے جہنم میں اس شخص کو دیکھا, یہ سب ہونے والی بات ہے, ابھی کوئی گیا نہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے مجھے معراج کروا گئی, اور معراج میں یاد رکھیے آپ فرماتے کہتے میں ایسی قوم پہ سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے. مطلب یہ جہنم کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں, اور جہنم میں قوم مطلب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, مطلب ایک وہ گٹ ہے, وہ ایک گروہ بن جاتا ہے جو یہ گناہ, تو پرٹیکولر گناہ کی وجہ سے پرٹیکولر جہنم میں لوگ بھگتیں گے نا سزا. تو کئی قوم کو میں نے دیکھا جن پہ سے جب میں گزرا تو ان کے ناخن تانبے کے تھے, اور ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو وہ نوچ رہے تھے اور سینوں کو نوچ رہے تھے. تو میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, مطلب اتنی بری سزا میں مبتلا ہے, کون لوگ ہیں جو جہنم میں, اب جہنم کا عذاب آگ میں ہے پورا, یاد رکھیے. تو آگ میں پھر وہ تانبا بھی آگ میں ہے اور وہ اپنے آپ کو نوچ رہے بھی آگ میں, یاد رکھیے. تو آگ کا سزا تو جہنم میں ہر چیز کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, اس کے علاوہ ساری چیزیں, بیڑیوں میں جکڑے جانا, مارے جانا, پھل کھلائے جانا, برے کھولتا پانی ڈالا جانا, آگ اور آگ میں یہ سب بھی ہو رہا ہے. تو کہا وہ نوچ رہے تھے. تو میں نے کہا وہ زخمی کر رہے تھے اپنے آپ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خطرناک منظر دیکھ کر جبرائیل امین سے پوچھا میں نے کہ یہ کون بدنصیب لوگ ہیں, کس کے ساتھ یہ سزا ہو رہی ہے. تو جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, مطلب ان کی غیبت کرتے تھے. پھر آگے فرمایا اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے, یعنی لوگوں کو بدنام کرتے پھرتے تھے. ایک تو غیبت کرتے تھے اور الزام لگاتے تھے لوگوں کے بارے میں, جو ہے ان کی عزتوں کو اتارتے تھے. اب عزت اتارنے کے لیے آپ سمجھ رہے نا, یہ تو گمراہ ہے, یہ تو فتنہ ہے, یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو سود خور ہے, یہ تو فلاں کہہ دیا, آپ نے اس کو الزام لگا دیا. تو یہ دو کام کرتے تھے, یاد رکھیں. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا غیبت کے 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلا, کسی کے بھائی کے پیچھے پیٹ پیچھے بات کرنا, اس کو غیبت بولتے ہیں. ایسی بات کرنا جو اس میں نہیں ہے یہ بہتان ہے, جس کے بارے میں ابھی یہ بات کری. اور ایسی بات کرنا جس سے 2 لوگ لڑ لے اس کو چغلی بولتے ہیں. تو غیبت کے 3 درجے, تینوں کا گناہ الگ ہے, تینوں کی سزا الگ ہے, لیکن تینوں کو غیبت ہی بولا جاتا ہے کامنلی عربی کے اندر. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو یہ سزا ہے. تو لہٰذا اب ہم یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ لوگ بول رہے ہیں تو ہم اس کو فارورڈ نہ کریں. کچھ لوگ بول رہے بول کے اس بات کو ہم
فارورڈ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے سینس میں، اور اپنی باتوں میں اس کو نہ لائے، اشارتاً بھی نہ کرے کہ یار ایسا کسی نے بولا وہ دھوکے باز، جان دو میری بات مت سنو، لیکن کیوں بولا اتنا بھی آپ نے؟ آپ کے پاس دلیل ہے تو پھر بولیے آپ، چونکہ لوگوں کے نقصان سے دوسروں کو بچانا ہی مومن کے لیے ضروری ہے. اب یہاں صرف ایک نقطہ رکھ دیتا ہوں، حالانکہ ہمارا ٹاپک نہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر کچھ لوگوں کی غیبت کرنا آپ پر واجب ہے، کرنا چاہیے، وہاں تو ہم کرتے نہیں. وہ کہاں ہے؟ جب کوئی آپ کے پاس اپنی بچی کے رشتے کے بارے میں بات لائے اور آپ کو پتا ہے لڑکا خراب ہے، تو غیبت کرنا چاہیے، آپ نے بولنا چاہیے وہ خراب ہے. پھر اس کے سامنے بات پتا چلے تو اس کو برا لگے گا، لیکن چلیں گا، یہاں کر سکتے ہیں آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آئی کہ اللہ کے رسول لوگوں کے رشتے آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بارے میں ایک بات بتائی. وہ برائی نہیں تھی کچھ بھی اس میں، لیکن ان کی وہ صفت تھی. تو یہاں بولا گیا جہاں کرنا ہے وہاں تو منہ بند رکھ کے کیا بولتے، اب ان کا کوئی بیچ میں بولنا، ان کا تھا، جان دو. اب رشتہ ٹوٹ گیا، ہم کو تو پہلے سے معلوم تھا، ہاں بالکل وہ لڑکا جھوٹا ہے، وہ لڑکا شرابی ہے، کبابی ہے، اس کے افیئرز تھے، فلاں تھے. ارے آپ نے جب کیوں نہیں بولا؟ ہم بولے بھائی تمہارا ہے، کیوں بولنا؟ مطلب دوسری غیبت تو چالو ہے، جہاں ہونا وہاں ہمت نہیں کر رہے ہیں، یہاں بولنا پڑے گا. کوئی شخص اگر کہے کہ میں فلاں آدمی سے معاملات کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، اور ہم پارٹنرشپ بزنس کر رہے ہیں، اور ہم دونوں 5-5 لاکھ لگا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ دھوکے باز ہے، آپ کو فوراً بولنا پڑے گا بزنس مت کرو، وہ دھوکے باز ہے. حالانکہ یہ غیبت ہے، لیکن یہ جائز غیبت ہے، آپ کو کرنا پڑیں گی، اس کو چھپا نہیں سکتے آپ. تو یہاں ہے، لیکن میں مسجد کی ممبر سے اعلان نہیں کروں گا یہ آدمی سے بزنس جھوٹا ہے. اگر وہ بھی اعلان کر رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، تب میں کر سکتا ہوں، ایک الگ بات. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں تو ضروری ہے، تو یہاں تو منہ بند ہے ہمارا، کیونکہ بعد میں وہ 5 لاکھ جب جمع کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، تو مت بولو کچھ بھی. جب آدمی چونا لگ کر آ گیا، ہم کو تو معلوم تھا پہلے سے، بولا کیوں نہیں پھر؟ اب ہم بولے بھائی تمہارے شاید اچھے رشتے ہوں گے، تم کو دھوکہ نہیں دیں گا وہ. لیکن ایک کامن بات جو معلوم ہونا کسی کو ضروری نہیں وہاں غیبتیں کرنے کے لیے، وہ کامن بات بھی آپ بولتے پھرتے. لیکن یہ بات نہیں بولی آپ نے کہ لڑکا برا ہے، شادی کے رشتہ آیا، لڑکی صحیح نہیں ہے، کیا عجیب بات ہے. بہرحال چلیے، تو یہ چوتھی چیز تھی یاد رکھیں. 5واں وہ بہانہ جس کو ہم ریزن بنا کے غیبتیں کرتے ہیں، لوگوں کی معاف کرنا جو ہے گناہ کرتے ہیں، اس کو لائسنس سمجھتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، وجہ بنا لیتے، یاد رکھیے بہانہ بنا لیتے. وہ یہ گالی دینا اور کہنا ہماری دوستی بڑی پکی ہے. آپ بولیں گے یہ کیسا؟ ابھی نہیں سمجھ میں آئیں گا آپ کو، کالج میں دیکھنا پڑے گا، 2 بچے مل رہے اور تیری تو ایک گالی، اور کیا چل رہا دوسری گالی، اور میں تو مست ہے تیسری گالی. مطلب جتنی دوستی پکی اتنا ماں بہن کی عزت وہ اتارتے جائیں گے ایک دوسرے کی. اور لوگ بولیں گے ارے ایسی دوستی پکی ہے کہ ماں بہن کی گالی ایک دوسرے کو دیتے ہو، غصہ نہیں آتا دونوں کو ایک دوسرے کو، ایسی محبت ہے ان کی. مطلب دوستی پکی ہونے کی علامت ہے یہ. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، کبھی کبھار تو گالی وہ انگلش میں تو سمجھ میں بھی نہیں آئی، تو اس کو لگ رہا ہے وہ سلینگ ہے، بولنے کا ایک طریقہ ہے، دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. مطلب اس میں تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، چونکہ انگلش کی گالی تو گالی نہیں، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا نا، تو وہ تو دینے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. اسکول کے بچوں کو دیکھ لیجئے، گھر میں چھوٹے بچوں کو، کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم کو انگلش نہیں آتی، ڈال دی ہم کو انگلش میڈیم میں، وہ گالی بھی دے رہے تو ہم کو لگ رہا کتنا اچھا بولتا ہے یہ لفظ، کیونکہ وہ معلوم ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ جو بول رہا. میں دہرا نہیں سکتا ان چیزوں کو خطبے کے اندر، عام اگر تقریر ہوتی تو شاید بتا بھی دیتا تھا. یہ سب چل رہا ہے ادھر. تو انگلش میں گالی دی جا رہی، کوئی دوسری لینگویج میں گالی سیکھ کے آئی جا رہی، فلاں چیز کی جا رہی، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے وہ لینگویج میں گالی اس کا لفظ کا یہ معنی ہے، اور لہٰذا یہ ہماری پکی دوستی ہونے کی علامت ہے. ہم بہت گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو پورا ننگا کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو نہیں اپنی ماں بہن کو ننگا کرتے ہیں، اور یہ ہماری پکی دوستی کی علامت ہے. گالی دینا اور کہنا کہ ہماری دوستی بہت پکی ہے. دوستی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے. ہاں یہ کون سی دوستی جس میں ایک دوسرے کی ماں بہن کی عزت لوگ اتار رہے ہیں، اور یہ کامن نہیں ہو رہا، اور کیا چل رہا بول کے وہ گالی سے شروع کرے گا، اور بہت پکی دوستی ہے. مطلب بازو تیسرا آدمی سمجھ جانا کیا پکی دوستی، یار میرا کب نمبر آئیں گے جب تیری ماں بہن کو میں بھی گالی دوں گا، تاکہ پتا چلے میری دوستی بھی تیرے سے کتنی پکی ہے، کتنی گہری ہے. عجیب و غریب بات ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ بہت کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، یاد رکھیے ہمارے پاس، یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے اس بارے میں وعید بھی کی تھی. آپ نے وعید کیا کی تھی یاد رکھیے؟ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے. بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ ایک دم جینوین سوال تھا کہ واقعی میں کوئی اپنے ماں باپ کو تو گالی کسی بھی حال میں دیتا ہے. تو اللہ کے رسول سوال ہوا اللہ کے رسول کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سمجھا رہے کیسے دیتا ہے. جب تو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹا کے تیرے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، یہ تو نے تیرے ماں باپ کو گالی دی. سبحان اللہ. مطلب اللہ کے رسول نے پہلے ہی وہ اشارہ کر دیا کہ لوگ ایسی بھی گالیاں دیں گے اپنے ماں باپ. کیا فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے بڑا گناہ ہے. صحابہ نے کہا اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ مطلب اگر کوئی دے بھی تو دوسروں کو ہی دیتا ہے نا.
تو کہا نہیں دیتا ہے. جب تو کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے ان ریٹرن وہ تیرے ماں باپ کو گالی دیتا ہے, یہ تو نے تیرے ماں باپ کو گالی دی کیونکہ تو نے کیچڑ اچھالا. جب تم لمٹ سے باہر گئے تو لمٹ سے باہر گئے, لیکن یہ تو غصے کی حالت میں تھا, یہ تو جھگڑے کی حالت کی بات ہو رہی. یہاں تو مذاق میں جوکنگلی گہری دوستی بتانے کے لیے, محبت کی شدت بتانے کے لیے گالیاں دی جا رہی ہے. اور خواتین بھی اس میں کوئی پیچھے نہیں رہی. اب خواتین نے اردو والی گالیاں تو نہیں لی, چونکہ گالیاں تو انہی کے اوپر دی جا رہی ہے. پوری گالیاں تو دے رہے مرد, لیکن ہوتی عورتوں پر پوری کی پوری. یہ ایک عجیب بات ہے سماج کی. کوئی باپ پہ گالی نہیں دیتا, بھائی پہ نہیں دیتا, ماں اور بہن پہ دیتا, تو وہ تو نہیں دے رہی, وہ انگلش میں گالیاں دے رہی ہے. پڑھی لکھی خاتون جو انگلش میں گالیاں دیتی ہے, اور ایسی گالیاں دیتی ہے جو کبھی کبھار خود کے لیے ہوتی ہے گالیاں اس کی, لیکن وہ دے رہے ہیں چونکہ اب وہ تو ٹرینڈ ہے. کول فیل آتا اس سے, مطلب کول دکھتے تھوڑا سا, پتہ نہیں وہ کون سی کولنس ہے جو آخرت میں ہاٹنس بن جائیں گی نا. اچھا دکھتا ہے ایسا بولنے سے, کیا بولتے ٹرینڈنگ چیز دکھتی ہے, ماحول میں چلتا ہوا تو اپن میچ کرتے اس کو. یہ بہت چلتا ہے نا بھائی, جو ماحول میں اس سے میچ کرتا ہونا, وائب میچ ہونا بولتے ہیں اس کو آج کے زمانے. کیا کپڑے پہن کے آیا تھا تو یار شام کی مجلس میں, ایسے وائب میچ ہونا چاہیے. جب پھٹے پہن کیا, نکلے ہوئے پہن کیا, اونچے پہن کیا, مطلب ایسے پہن کیا کہ پبلک تو ہنسے, لیکن یہاں کی وائب یہ ہے کہ یہ کپڑوں میں سب نے آنا چاہیے. اور وہ ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈنگ ہے یہ سب چیزیں جو بھی ہو رہا بہرحال. تو گالی دینا اور کہنا ہماری دوستی بڑی پکی ہے, تو پکی دوستی بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ بہت سخت جرم ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات میں کیا فرماتے ہیں, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا, اور بے شک اللہ رب العزت فحش بکنے والے اور گالیاں بکنے والے سے نفرت کرتا ہے. اور بے شک اللہ رب العزت فحش بکنے والے سے اور گالیاں بکنے والے سے نفرت کرتا ہے. فحش جو گالیوں سے ہٹ کر بات ہے, گندی بات ہے, اور گالی دینے والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. گالی ایک پرٹیکولر لفظ ہوتا ہے, فحش کامن چیز ہے جو آپ گندی باتیں اپنی اس میں کرتے ہیں. دونوں لوگوں سے اللہ رب العزت نفرت کرتا ہے. رب العزت جس سے نفرت کرے وہ اللہ کا چہیتا تو نہیں ہو سکتا. رب العزت جس سے نفرت کرے وہ جنت سے قریب تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. تو اپنے الفاظ کو اتنا اچھا رکھیے, اتنا نپا تلا رکھیے, اتنا گائیڈڈ رکھیے, اتنے سینسیبلی بات کیجیے, اتنی سوچ سمجھ کے وہ کیجیے, جس کو ہم یوں کہیں گے سوچو پھر بولو, بولو پھر مت سوچو. مطلب ہم لوگ بول رہے ہیں پھر سوچا رہے غلط تو نہیں بول دیا میں نے, پہلے سوچ لو کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, نہیں بولنا پھر الفاظ. اور اس کے لیے بہت ضبط لگتا ہے. انسان کو اپنے زندگی میں کنٹرول لانا پڑتا ہے. انسان کو اپنے نفس کے اوپر ایک کنٹرول لانا پڑتا ہے کہ یار میں اپنے منہ میں احتیاط کروں, زبان کا احتیاط کروں, غلطی نہ ہو جائے. اور ایک بات زبان کی یاد رکھیے, وہ یہ ہے, یہ سائنٹیفکلی بھی ہے, اس کا مشاہدہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس پہ لگے ہوئے زخم سب سے جلدی بھر جاتے ہیں. بچہ گرا, زبان دانتوں میں آ گئی, 2 گھنٹے بعد آپ اس کا منہ کھول کے دیکھیے ہیل ہونا چالو ہو جاتی ہو. سب سے جلدی اس کے زخم ہیل ہوتے ہیں, معلوم پورے باڈی کے اندر. ایسا 2 گھنٹے 4 گھنٹے منہ کے بھی آپ زخم دیکھیے, دانت میں آپ نے ہونٹ کو لے لیا اندر کا, تھوڑی دیر بعد دیکھیے آپ سب صحیح ہو جاتا, خون نکل سب صحیح. تو اس کے دیے مطلب منہ میں جتنے زخم ہوتے جلدی ہیل ہو جاتے ہیں. تو زبان کے زخم سب سے جلدی ہیل ہوتے ہیں, لیکن اس سے دیے ہوئے زخم کبھی بھی ہیل نہیں ہوتے. لائف ٹائم جھگڑا چل رہا ہے, اس نے میرے باپ کو گالی دیا تھا, ارے 50 سال ہو گئے نا, میرے کو ابھی بھی یاد ہے. تو اس کے زخم تو بہت جلدی بھر جاتے ہیں, لیکن اس سے دیے ہوئے زخم ہمیشہ ہرے ہی رہتے. ہرے مطلب جب زخم خراب ہو جاتا ہے اور اس میں پیپ بھرتا ہے تو ہرا دکھتا ہے زخم, ورنہ لال ہوتا ہے عام طور سے, ہرے رہتے ہیں. بہت احتیاط کیجیے, یاد رکھیں زبان کے استعمال میں. اور یہ والا ٹرینڈ, ہم تو برائی کے معنی میں تو نہیں بول رہے تھے, لیکن یہ جو آپس میں ہی چل رہا ہے وہ ہمارا تھا کہ گالی دینا اور کہنا. ہماری دوستی تو بڑی پکی ہے, تو بہرحال دوستی میں گالی نہیں دی جاتی, عزت کیا جاتا ہے, رسپیکٹ کیا جاتا ہے, اچھے القاب دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے چھٹا وہ گناہ یا وہ بہانہ جس کے نتیجے میں ہم لوگ جو گناہوں کو جائز سمجھ لیتے ہیں, یاد رکھیے وہ یہ ہے, اور یہ بہت عام ہے, یاد رکھیے, عورتوں کا بے پردہ ہونا اور پھر یہ کہنا ہمارا دل تو صاف ہے, اور مردوں کا یہ کہنا کہ ہماری نیت و نظر صاف ہے. مطلب ہے آپ کے پاس علاقے میں عورتیں پردہ کیوں نہیں کرتی, نہیں ہمارا تو دل صاف ہے, یہاں کی مردوں کی نیت و نظر صاف ہے, تو لہٰذا پردے کی کیا ضرورت, پردے تو چور چکے ڈاکو برے لوگوں سے ہے نا, غیر غیرت لوگوں سے کرنا ہے. اور یہاں تو ماشاءاللہ صحابہ تابعین تابع تابعین محدثین سلف صالحین مفسرین گھوم رہے ہمارے علاقے میں پورے, ان سے کیا پردہ, ان سے کیا مسئلہ, تو ہمارا دل صاف ہے. پردہ تو اصل دل کا پردہ ہے. یہ کیا عورتیں پردہ کر کے چلیے کچھ بھی کر رہی, ہم دیکھو بغیر پردے کے لیکن دل ہمارا با پردہ ہے, دل ہمارا صاف ہے.
ہم فلاں ہیں، اور یہ ایک دم ایک کامن ہے. اور مردوں کا یہ کہنا کہ ہماری نظر صاف ہے، نیت صاف ہے. مطلب اگر آپ کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ بے پردہ بھی ہے تو میری نظر بھی صاف ہے اور میری نیت بھی صاف ہے. تو لہٰذا یہ اب نیت چونکہ صاف ہو گئی، نظر بھی اچھی ہو گئی، ان کا دل بھی پاک ہو گیا، اب پردے کے حکم کی ضرورت نہیں رہی. کیا کرنے کا پردہ کر کے؟ یہ بہت کامن بہانہ ہے، یاد رکھیں. کئی اور بہانے ہیں لیکن وہ وجوہات ہو سکتی ہے. کبھی کبھار وہ آپ بول سکتے کہ یار یہ وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچاری مجبور ہو جائے کسی نان مسلم علاقے میں، نان مسلم ملک میں، وہ ڈسکشن ہم نہیں کر رہے. لیکن امن امان والے اچھے خاصے علاقوں میں جہاں مسجدیں بڑھ رہی ہے، مسلم آبادی ہے، آپ کو عمل کی اجازت ہے، اور وہاں آپ کا یہ بہانہ چل رہا ہے. یہ اصل ہے. ابھی ہمارے کئی ملک ایسے ہیں جہاں اگر عورتیں پردہ کر کے نکلے تو کتے بھی ڈر کے بھاگ جا رہے گلیوں سے. ان کو لگا کون آ گیا عجیب و غریب چیز، ان کو ڈر لگ رہا اس چیز، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں با پردہ عورت کو. آپ سمجھ ملک ہے ایسے. یہ وجہ کیا آپ پوچھے بھائی آپ بے پردہ کیوں ہے؟ دل صاف ہے بھائی. ہاں مردوں سے عورتیں پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ہماری نظر صاف ہے، ہماری نیت صاف ہے، ہم ان کو بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو بھابھی کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو فلاں کی نظر دیکھتے ہو، تو دل صاف ہے، نیت صاف ہے، تو پردہ اب حکم ختم کر دینا چاہیے. یہ بہت کامن ہے یہاں تک. اچھا سوال یہ ہے پردہ آیا کس کے لیے تھا؟ جب وہ ریزن ہم دیکھ لیں گے تو ہم کو یہ ریزن سمجھ میں آ جائیں گے کہ ابھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. کس کے لیے آیا تھا وہ؟ کب آیا تھا وہ؟ کن لوگوں کو مخاطب تھا وہ؟ اللہ رب العزت کن کو پہلے حکم دیا پردے کا، اور کس سے حکم دیا پردے کا؟ تو سب سے پہلا حکم پردے کا کس کے لیے آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم آیا. پھر آپ کی بیٹیوں کو حکم آیا. اس ایک ہی آیت میں ہی ہے، ایسا ایک الگ الگ دور میں نہیں آیا، ایک کے بعد ایک اللہ نے، تو میں وہ ترتیب سے گنوا رہا ہوں. پہلے حکم آیا بیویوں کو، جو کہ ہم سب کی کون ہے معلوم؟ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے وہ کون ہے معلوم؟ ان کی ماں ہے. امہات المومنین بولتے ہیں نا، مومنوں کی ماں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. نبی نے کسی سے نکاح کر لیا تو اس سے کسی کا نکاح نہیں ہوتا ہے، وہ امت کی ماں ہو جاتی ہے، تو ماں ہے، امہات المومنین ہے. تو پہلے اللہ نے کہا تو اے نبی آپ کی بیویوں سے کہہ دو، مطلب ہماری ماؤں سے کہہ دو، تمہاری بیٹیوں سے کہہ دو. نبی کی بیٹیوں کو مارا. پھر مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے جسموں کو جب گھر سے باہر نکلے تو چادروں سے ڈھانکے رہے. تو کس کے لیے پردے کا حکم آیا تھا پہلے؟ عام عورتوں کے لیے نہیں آیا تھا، بری عورتوں کے لیے نہیں آیا تھا، فیشن پرست عورتوں کے لیے نہیں آیا تھا، غلط کام کرنے والی عورتوں کے لیے نہیں آیا تھا، جن کے دل خراب تھے ان کے لیے نہیں آیا تھا، جن کے دل سب سے پاک تھے ان کے لیے آیتیں آئی تھی. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا کہتا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، مطلب ہماری ماؤں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. ٹھیک ہے، اور پھر کیا فرمایا؟ ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو اپنے سروں پر چادر ڈال کے نکلے. فرمایا ذالک ادنی یعرفن، یہ بہتر ہے کہ وہ اچھے سے پہچانی جائے. اور پھر فرمایا فلا یؤذین، اور ان کو اذیت و تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مطلب جو ہوا اس کے لیے اللہ معاف کرنے والا ہے. جب معافی کی بات ہوئی مطلب جو ہوا وہ گناہ تھا پہلے، اس لیے کہا معاف کرنے والا ہے. جو ہوا وہ ہوا، اب نہیں، اب گناہ ہوگا اگر آپ کریں گے. تو پہلا حکم کس کو آیا؟ مجھے اور آپ کو نہیں آیا. اچھا ان عورتوں کو جو سب سے پاک باز عورتیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے، نبی کا جو کیلیبر ہے، جو مقام ہے، اللہ رب العزت نے یقیناً اس مقام کو کوئی اٹینڈ نہیں کر سکتا انسانوں کے اندر سے اور جنوں میں سے، لیکن انسانوں نے اسی درجے کی عورتیں جو اس کے لائق ہے ان کو اس کی بیویاں بنایا ہے. عام عورتیں نہیں ہیں، یہ چوزن ہیں، مطلب یہ چنندہ عورتیں ہیں جو اللہ نے پسند کیا اپنے نبی کے نکاح میں آنے کے لیے. کامن عورتیں نہیں ہوتی نبی کے نکاح میں جو ہوتی، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، ان کو حکم آ رہا سب سے پہلے، ان کی بیٹیوں کو حکم آ رہا، اس کے بعد پھر کہا جا رہا عام مومن عورتوں سے کہ پردہ کرے. تو سب سے پاکیزہ عورتوں کو حکم آ رہا ہے کس سے پردہ کرے؟ زانیوں سے، کبابیوں سے، شرابیوں سے، برے لوگوں سے، زمانے کے ڈاکوؤں سے. جب سفر کرے تب نہیں، حکم آ رہا ہے صحابہ سے پردہ کرے، جن کی مثال اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل میں پہلے دے دی تھی. صحابہ بھی چوزن تھے، چنندہ لوگ تھے، معلوم، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن نے بیان کیا کہ صحابہ کی مثال ہم نے مثال تورات اور انجیل میں دے دی تھی پہلے. مطلب یہود و نصارہ کو یہ تک پتا تھا کہ آخری نبی آئیں گا اور اس کے اصحاب ایسے ہوں گے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کو یہ پتا تھا جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو عیسائیوں کی حکومت تھی بیت المقدس پر، تو انہوں نے کہا کہ
ہمارے اسکرپچرس میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص فلاں فلاں خلیفہ بنے گا مسلمانوں کا لیڈر، تو اس سے ہم بغیر جنگ کرے کہ اس کی چابیاں دیں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ شخص خود آئے اور ہم سے چابیاں لے جائے۔ تو امیر المومنین عمر ابن خطاب آئے، چابیاں لی، اور یہ بیت المقدس کی تاریخ میں یاد رکھیے، بیت المقدس وہ زمین ہے جس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں ہوئی اور سب سے زیادہ خون بہا ہے۔ القدس شہر کے لیے سب سے زیادہ جنگیں ہوئی دنیا میں آج تک، اور سب سے زیادہ خون بہا یاد رکھیے تاریخ کے اندر، جو آج تک ہو رہا ہے۔ تو پہلی بار تاریخ میں امن کے ساتھ یہ سونپا گیا تھا کسی کو، اور وہ شخصیت تھی عمر ابن خطاب۔ ریزن تھا ان کا تذکرہ ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا، ورنہ آپ اندازہ لگائی جس علاقے کے لیے لوگوں نے لاکھوں لوگوں نے جانیں دے دی تھی، اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں محاصرے اس کی روایتوں کے اندر 40 42 سے 50 بار اس کا محاصرہ کیا گیا آج تک، جو کسی شہر کا نہیں ہوا تاریخ میں۔ محاصرہ مطلب دوسری قوموں نے آ کے جنگوں کے لیے گھیر لیا اس کو آ کر، تو وہ علاقہ اس کو بغیر جنگ کے کیسے دے، جبکہ مسلمانوں کی حکومتیں وہاں تھی لیکن اتنی اسٹیبلش نہیں تھی کہ کوئی ڈر کے دے دے۔ یہ ان کے پاس روایتیں موجود تھیں۔ تو صحابہ کے تذکرے تو توریت اور انجیلیں موجود تھے، مطلب یہ بھی چوزن پیپل ہے۔ تو سب سے چنندہ لوگوں سے، سب سے چنندہ عورتوں کو سب سے چنندہ مردوں سے پردے کا حکم ہے، میرے کو آپ کو نہیں آیا تھا یہ۔ تو لہٰذا اب یہ بہانہ دینا کہ میرا دل صاف ہے، ہماری نیت صاف ہے تو پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہانہ انتہائی گھٹیا بہانہ ہوگا ادھر، اس سے زیادہ گھٹیا اور بات کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک طرح سے صحابہ پر اور دیگر لوگوں پر الزام ہوگا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا دل صاف نہیں تھا بول کے پردہ کرنا پڑا، ان کی نیتیں صاف نہیں کرنا تھی بول کے ان کو پردہ کرنا پڑا۔ ہمارا دل بھی صاف ہے اور ہماری تو ماشاءاللہ نیتیں بھی صاف ہے ادھر کی۔ کیا یہ بہانہ کوئی دے سکتا ہے ادھر کی؟ کر سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے ادھر کی، بہت خطرناک چیز ہے، ہم کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ گزارش کروں گا ماں اور بہنوں سے، پردے کی اہمیت کو سمجھے، پردے کی اہمیت کو جانے، پردہ کیا مقام رکھتا ہے جانے، اس کو پڑھے سمجھے اور کرے۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا آج کے اتنے جدید دور میں کہ کوئی پکڑ کے اپنے بیٹی اور بہو پہ تھوپے، تھوپنا صحیح نہیں ہے، ایکسپلین کرے کیوں، چونکہ جب آپ ان پہ تھوپیں گے تو جب تک ڈر رہیں گا تب تک وہ کریں گے، جیسے آپ بوڑھے وغیرہ ہو گے پھر چھوڑ دیں گے وہ، کیونکہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے سوائے ڈر کے۔ لیکن آپ ریزن بتائے، حکمتیں بتائے، حکم بتائے، نہ کرنے کا نتیجہ بتائے، اس کے بعد پھر وہ بندی ہے، وہ اس کا رب ہے، پھر دیکھیں پھر اس کا کیا ہے۔ لیکن کام تو ہے میرا بتانا، لیکن میں کچھ نہیں کروں گا، میں اس کو اہمیت نہیں دوں گا، میں ان بہانوں کے چکر میں جاؤں گا، تو ہم دیکھ رہے امت کا بڑا غرق ہو جا رہا ہے۔ اور پردہ نہ کرنے سے ایک عورت کی سیکیورٹی کیسے خطرے میں آتی ہے، اور پردہ نہ کرنے سے سماج میں کیا کیا برائیاں آتی ہے، لا تعداد ہے، میں نہیں بتا سکتا ہوں کتنی برائیاں سماج میں صرف ایک بے پردہ عورت کی وجہ سے سماج میں آتی ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایک بے پردہ عورت کو ایسا گناہ ملے گا جو اس نے نہ سوچی تھی نہ اس نے وہ کی تھی، ریزن کہ اس کی وجہ سے کسی اور نے وہ گناہ کیا تھا، اس نے تو سوچی بھی نہیں اور کی بھی نہیں، اس نے نہیں سوچ رہی، لیکن اس کے وجہ سے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، وہ فتنہ مچیں گا، اس سماج فتنے میں آ جائے گا۔ اور پھر آج بے حیائی کے فتنے نے تو اکثر نوجوانوں کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، افیئرز کے ایشوز بے پردگی کے نتیجے میں، زنا کا معاملہ چونکہ بے پردہ عورتوں کو دیکھا، نوجوانوں کی شہوت جاگ گئی، شہوت کو پورا کرنے کے لیے زنا کر رہے، زنا کا مسئلہ بے پردگی کے نتیجے کے اندر، اور جتنے مسائل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں کہوں گا عام شریف النفس ایوریج دکھنے والی لڑکیوں کی نکاح نہیں ہونے کی وجہ بھی بے پردگی ہے، کیونکہ بے پردہ اتنی خوبصورت عورتیں گھوم رہی ہے جس کے نتیجے میں اس کو عام عورت پسند نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے اب آج سے ہم نے ایسے لوگ دیکھیے، اللہ ان پہ رحم کرے، ہم برائی کے نتیجے میں یا برائی کے نیت سے بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، میں مثال دینے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے ایسی خواتین کو اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں دیکھا، ہاتھ پورا مڑا ہوا ہے، شادی ہو گئی لیکن اچھے سے، اتنے اچھے گھر میں شادی، اتنے اچھے سے رہے، آج کوئی کریں گا ایسی لڑکی شادی؟ پیر ان کا فلا، شادی ہو گئی، گونگے تھے بول نہیں سکتے تھے، شادی ہو گئی زبردست گھر کے اندر، دکھنے میں اتنے سیاہ فام، مطلب کلر اتنا ڈارک، پھر بھی شادی آسانی سے ہوگی، منہ ٹیڑھا تھا پھر بھی شادی آسانی سے ہوگی۔ آج ہوتی ہے کہ آپ کیسی بچی کی شادی مجھے بتائیے، اس لیے کہ اس نے اتنی عورتوں کو بے پردہ دیکھا، نتیجتاً اس کو اب فلاں عورت پسند ہی نہیں آتی، ایوریج تو سوال ہی نہیں آتا، کلر کم ہو جائے بولے تو بیچاری کی اب شادی نہیں ہونا ہے۔ پردہ نہیں کرنے کے کئی نقصانات ہیں، میں نے تو 2-3 ہی گنوائے صرف، آپ کئی مطلب لا تعداد۔ تو وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ہے ان کے نام عاملے وہ گناہ بھی لکھے ہوئے ملیں گے روز قیامت جو انہوں نے کیے نہیں، میں بول رہا ہوں آپ کو، ریزن کہ ان کی وجہ سے شرم اچھا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہ اگر ایک انسان ننگا بھی گھومے نا، مرد کوئی دیکھیں گا نہیں، اس کو بولیں گے استغفر اللہ ننگا آدمی آ رہا ہے، لیکن ایک عورت کا اگر ہاتھ کا ایک حصہ بھی دکھیں گا تو کئی لوگوں کی نظریں اس سے پڑیں گی، گلا تھوڑا سا بڑا ہوں گا اور پبرتا ہوں گی تو کئی لوگوں کی نظریں پڑیں گی،
نیچے کا کپڑا تھوڑا سا بھی اڑ جائے تو کئی لوگوں کی نظر پڑیں گی، ارے یار یہ پنڈلی کیسی دیکھو، ارے یار فلاں، کئی لوگوں کی پڑیں گی۔ مرد کو کوئی دیکھنا نہیں پسند، ارے بھالو کیسا دکھتا ہے یہ تو، کیا پیجامہ اوپر کر کے پھر اتنے بال ہے تیرے، چل بھاگ اس کو، یہ کیا ہے نا، اس کو نہیں پسند کریں کوئی۔ لیکن عورت میں اللہ نے فطرتاً اٹریکشن دیا ہے، یہ نیچر ہے، اور اللہ کو پتا تھا اس کے اندر وہ کشش ہے، اور وہ کشش ضروری بھی ہے نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن اس کو ہر کسی کے سامنے ڈسپلے نہ کیا جائے، چھپا کے رکھا جائے، چونکہ شہوت انسانی سماج کا یا انسانی زندگی کا ٹوٹ حصہ ہے۔ شہوت ہوں گی تو پھر نکاح ہوں گا تو اولادیں ہوں گی نا، لیکن شہوت کو کنٹرول سکھایا ہے، لمٹ میں رکھو، کہاں ہوں گی کہاں نہیں ہوں گی۔ کوئی یہ بھی نہیں شہوت ختم کر دو، کچھ مذاہب میں بولتے ہیں شہوت کو ختم کر دو، شہوت کو ختم کر دو تو نسل آگے نہیں بڑھتی پھر۔ تو اللہ نے جو صفتیں دی ہیں انسانوں میں وہ ٹیسٹ بھی ہے ان کے لیے، بٹ وہ ضروری بھی ان کے جینے کے لیے۔ خوبصورتی اٹریکشن ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیے وہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں کیسے سبحان اللہ جی وہ غریب انداز سے پردے کر رہے ہیں، جبکہ ان کے مذاہب کے اندر یہ جہاں سے وہ آتے ہیں جو بیک گراؤنڈ ان کا ہے وہاں پردے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا ایک آسٹریلین خاتون کا جو اسلام قبول کر چکی تھی اور پورا مکمل پردہ ایون نوز پیس لگا کے انٹرویو دے رہی تھی، پرانی بات ہے، میں بھی 25 یا 30 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہ انٹرویو دے رہی تھی تو انٹرویور جو تھا وہ کہہ رہا تھا، اور وہ ایک سپر ماڈل تھی، ماڈل نہیں تھی، سپر ماڈل تھی، مطلب سپر جتنا ہوتے جاتا کپڑے اتنے کم ہوتے جاتے ہیں، وہ سپر تھے۔ تو اس سے کہا کہ تم کیا تھی آزاد، اور تم نے جس مذہب کو اختیار کیا اس نے تم کو کیا بنا دیا، میں تو تمہیں ابھی قید میں دیکھ رہا ہوں، نہ تمہارا چہرہ دیکھ سکتا ہوں نہ تمہارا جسم دیکھ سکتا ہوں، اور تم جس مذہب میں پہلے تھی اور جس طریقے پہ تھی کتنی آزاد تھی، کتنا کھلا پن تھا اس کے اندر۔ تو وہ لڑکی نے جواب دیا، جب میں اس طریقے پہ چلتی تھی اور پردہ نہیں کرتی تھی تو جب میں سب کے لیے تھی، میں سب کے لیے تھی، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا تو اب میں اپنے شوہر کے لیے ہوں، اب سب کے لیے نہیں ہوں میں۔ ہر کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے، ہر کوئی مجھے چھو نہیں سکتا ہے، ہر کوئی مجھے تصور نہیں کر سکتا ہے، اب میں کسی اور کے لیے ہوں جو ایک خاص شخص ہے جو میرا ہسبینڈ ہے۔ دیکھیے کیا ریزن ہے، کتنا جینوئن ریزن ہے اس کا، سمپل کیلکولیشن ہے یہ۔ جب یہ چیز کھلی ہے، میں برائی سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو سب کے لیے، ہر کوئی دیکھ سکتا پرکھ سکتا، لیکن ایک چیز کو آپ سامان میں سے ہٹا کے بازو کر دے، آپ بولیں گے وہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے اور ٹچ کرنے کے لیے بھی نہیں، ہٹ جاؤ تو وہاں سے، ادھر جو ہے پروڈکٹ اس سے بات کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں سب کے لیے تھی، اب میں خاص ہو چکی ہوں۔ پھر دوسرا وہ جواب دیتی ہے، جب میں یا ایک مسلمان مرد اگر داڑھی بھی رکھ لے تو ایک یہودی بھی داڑھی رکھتا ہے، ایک عیسائی بھی داڑھی رکھتا ہے، ایک ہندو بھی داڑھی رکھتا ہے، ہاں سب لوگ داڑھی، عیسائی سب لوگ داڑھی رکھتے ہیں، تو اس سے کچھ وہ نہیں ہوتا اتنا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب میں پردہ کر کے چلتی ہوں تو میں اسلام کی نمائندہ بن جاتی ہوں، میں اسلام کی فلیگ بیرر بن جاتی ہوں، مطلب اسلام کی علم بردار۔ ایک ہوتا ہے نا جب آپ اولمپکس میں ٹیم لے جاتے ہیں تو ایک آدمی جھنڈا لے کے آگے چلتا، اس کو بولتے ہیں فلیگ بیرر، جھنڈا اٹھا کے چلنے والا۔ تو میں اسلام کی فلیگ بیرر بن جاتی ہوں، مطلب میں اسلام کی ایک ڈپلومیٹ یا ایک نمائندہ بن کے آگے چلتی ہوں کہ ہاں یہ عورت عام نہیں ہے، یہ عورت برقعے والی ہے، یہ اسلام کی نمائندگی کر رہی ہے، تو میں اسلام کی نمائندگی کرتی ہوں جو برقعہ پہنتی ہوں۔ ایک مرد داڑھی رکھ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن داڑھی بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، لیکن پردہ وہ کہتی ہے دنیا کے اندر صرف مسلم خواتین کرتی ہے۔ جب میں پردہ کرتی ہوں تو میں اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے راستے سے چلتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ ڈپریس نہیں تھی، وہ احساس کمتری مبتلا نہیں تھی، اس نے اللہ کی کتاب کو پڑھ کے اس کی حکمتیں سمجھی کہ اللہ نے کیوں حکم دیا تھا اس کے لیے اور اس کے پروٹیکشن کے لیے تھا۔ تو ایک عورت جو کچھ نہیں پہنتی تھی اس کو سمجھ میں آیا کہ پردے میں پروٹیکشن ہے اس کا۔ اور کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں بازار میں گھومنا ہے، فلاں جگہ کی زیارت کرنا ہے، رش بہت ہے، تو بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی برقعہ پہن کے ہی جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے جو زیڈ سیکیورٹی بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکتی، پردہ وہ کام کر دیتا، لوگ دور رہتے ہیں۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگا، اندر کون ہے ٹھیک ہے، لیکن کمیونٹی پردے کو دیکھیں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا۔ دیکھیے واقعہ دار فلاں نے بازار گھومنے کے لیے برقعہ پہن کے گھوما، کسی نے کچھ چھیڑخانی نہیں کی، فلاں برٹش جرنلسٹ انڈیا آئی اور دلی کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھومی، پردہ پہن لیا، ہر کسی نے عزت دی اس کو، چونکہ تو بات بڑھ جاتا ہے۔ نیو یارک شہر کے اندر فلاں سیلیبریٹی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا سوشل، دیکھیے آپ 1/2 کلومیٹر ٹائم اسکوائر کے اوپر نیو یارک میں بغیر پردے کے، اور 1/2 کلومیٹر پردے کے ساتھ۔ پردے میں جب جا رہی ہے تو لوگ گھور کے دیکھ رہے، کیمرہ چونکہ پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہے نا کیا ہو رہا ہے، لوگ پلٹ رہے، بعد میں پیچھے سے دیکھنا چاہ رہے آگے سے۔ جب پردے میں جا رہی تو لوگ رسپیکٹ سے جگہ دے رہے، آئیے آگے جائیے، آپ آگے جائیے، آپ ڈیزرو کرتے۔ تو اللہ نے کہا تاکہ وہ پہچانی جائے اور ستائی نہ جائے، چھیڑی نہ جائے، فلا یوزین، اس کو چھیڑا نہ جائے۔
ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ حکمت ہے، تو لہٰذا ہم نے بہانوں کے ذریعے پردے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ویسے کسی بھی چیز کو نہیں. تو یہ آج ہم نے 3 چیزیں دیکھی کہ ہم نے بہانوں کے ذریعے ان اعمال کو عام کر لیا، کسی پہ تہمت لگانا، گالی دینا اور بے پردہ ہونا. اللہ رب العزت نے موقع دیا تو اگلے جمعہ اور بھی چند اعمال دیکھیں گے جس کے ذریعے یہ جس کو ہم نے بہانہ بنا لیا گناہ کرنے کا، ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو بھی ہم سے چھوٹی بڑی خطائیں غلطیاں ہوئی، اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا آسان کرے ہمارے لیے. اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے، قرآن اور اسلام پہ زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو اسلام پہ ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.